پارٹی کے منتخب رکن قومی اسمبلی ہے نبیل گبول، ان سے ہم بات کریں گے۔ یہ بتائیے کہ 1970 سے لے کے 2008 تک لیاری ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ہم نے ایسے علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ 16 سال سے پانی نہیں آ رہا، اور اگر کبھی آتا ہے تو بہت گندا پانی ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب کے لیاری کے یہ جو کچھ علاقے ہیں، نو ڈاؤٹ پانی کے کرائسس ہیں اس کے اندر۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا، پچھلی جتنی ہماری حکومتیں آئی ہیں 3 دفعہ، بلکہ ایک دفعہ تو شہید بھٹو صاحب کی حکومت کے میں حوالہ نہیں دوں گا، لیکن بعد میں جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحب حکومت آئی تھی اس میں ایک دفعہ 18 مہینے کی حکومت تھی اور ایک دفعہ 3 سال۔ جو 3 سال والی حکومت تھی اس میں لیاری کے لیے اسپیشل محترمہ نے جو ہے ایک COD پائپ لائن پانی کا دیا تھا، سٹارٹنگ فرام نیشنل اسٹیڈیم جو کہ لیاری تک پہنچتا ہے۔ وہ کام جب تیار ہو گیا تھا، پانی کو آئے ہوئے ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، جام صادق علی صاحب نے اور بعد میں جو آنے والی حکومت نے، پہلے 88 کی حکومت جب ختم ہوئی اس میں جام صادق علی صاحب نے روکا پانی کو، اور اس کے بعد جو حکومت آئی تھی 94 نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اس میں لیاری کے اس پانی کا جو یہ پروجیکٹ تھا اس کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ یہ پائپ لائن جو تھے COD لائن کو نکال کے جو ہے وہ پائپ بھیج دیے گئے، اور نیشنل اسٹیڈیم سے پھر چونکہ بعد میں MQM کی حکومت آئی تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہ لے کر گئے۔ لیاری کراچی کا حصہ ہوتے ہوئے کراچی نہیں لگتی، جیسے کہ آپ نے خود ابھی وزٹ کیا، لیاری کراچی بنی ہے، لیاری سے شروع یہیں سے ہوئی ہے کراچی، اور آج کراچی جو ہے وہ سپر ہائی وے تک پہنچ گئی ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کو صرف سیاسی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور لیاری کے عوام کو اس کا جو ہے۔ چلیں، یہ تو پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور یقیناً آپ اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے وہاں پہ، امن و امان کا، گینگ وار ہے وہاں پہ، ہمیں پولیس کی بختربند گاڑیاں نظر آتی ہیں جیسے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں صورتحال ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سے بھی میں نے بتانا چاہ رہا تھا کہ پانی کے لیے یا دوسرے ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے کوئی تقریباً پرائم منسٹر صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں ابھی اسلام آباد میں، تو انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے، کوئی 1.5 ارب کا پیکج ہمیں لیاری ڈیولپمنٹ کے لیے جس میں پانی کا بھی اسکیم ہے، انشاءاللہ وہ بھی ابھی ہم پہنچائیں گے۔ جہاں تک گینگ وار اور لیاری کے امن امان کا مسئلہ ہے، حامد میر صاحب میں آپ کو یہ واضح طور پر کہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، یہ جو پچھلے 5 سال کی حکومت تھی جس میں MQM بھی ہمارا جو تھے حلیف جماعت میں شامل تھے سندھ کے اندر، اور بڑے امپورٹنٹ رول کراچی میں رکھتے تھے کیونکہ ان کا سٹی ناظم بھی MQM کا ہے، سندھ گورنمنٹ بھی MQM کی تھی، تو یہ جو گینگ وار ہے اس کو پروجیکشن ملی ہے اس 5 سال کے عرصے میں، اور اس کو سپورٹ بھی ملی ہے، کچھ گینگز کو سپورٹ کیا گیا تھا بائی دی سندھ گورنمنٹ، اور لیاری کے حالات جان بوجھ کے خراب کر لیے گئے تھے تاکہ وہ یہ پلاننگ تھی ان کی، کیونکہ الیکشن میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو، اور گینگ وار کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل آئے۔ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی 3 مہینے مشکل سے ہو گئے، اس 3 مہینے میں ہم نے اتنا کر لیا ہے کہ پوری جو لیاری افیکٹڈ تھی گینگ وار کی وجہ سے وہ اب صرف محدود ہو گئی ہے۔ کلری کا علاقہ جس میں صرف 10 گلیاں ہیں، وہاں پر جو آج آپ گئے تھے سکولز بھی آپ نے دیکھے، لوگوں سے بھی ملاقات کی، اس ایریا میں جو افیکٹڈ ہے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ سے نیکسٹ ٹائم بات ہوگی مجھے یقین ہے کہ یہ جو 10 گلیاں یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور لیاری میں امن امان جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ کرے کہ نبیل گبول صاحب نے جو کہا ہے وہ سالوں میں نہیں بلکہ مہینوں میں وہ ان کے دعوے جو ہیں حقیقت بن جائیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔